یہ کمروں، غلام گردشوں اور غاروں جیسے راستوں کی بھول بھلائیاں تھیں۔ ایک کمرہ بہت ہی وسیع اور اس کی چھت اونچی تھی، جالے لٹک رہے تھے اور ماحول پر ہیبت طاری تھی، لیکن وہاں خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کہیں سیڑھیاں فرش سے نیچے جاتی اور تہخانوں میں جا کر گم ہو جاتی۔ یہ عمارت ان فرعونوں کی تھی جو اپنے آپ کو خدا کہتے تھے۔ وہ کسی کسی کو نظر آتے تھے، لوگوں کو اس عمارت میں اکٹھا کر لیا کرتے اور لوگوں کو ان کی صرف آواز سنائی دیتی تھی۔ یہ آواز ایسی سرنگوں میں سے گزر کر آتی تھی جن کے دہانے بڑے کمرے میں تھے مگر نظر نہیں آتے تھے۔ بولنے والا سرنگ کے دوسرے سرے پر ہوتا تھا، جس کے متعلق کوئی جان نہیں سکتا تھا کہ کہاں ہے۔ وہ اسے خدا کی آواز سمجھتے تھے جو عام آدمی کو نظر نہیں آتا۔ ان بڑے کمروں میں روشنیوں کا ایسا انتظام ہوا کرتا تھا کہ مشعلیں نظر نہیں آتی تھیں۔ کمرے روشن رہتے تھے، آئینے کی طرح چمکیلی دھات کی چادریں استعمال کی جاتی تھیں جن میں چھپی ہوئی مشعلوں کی روشنی منعکس ہوتی تھی۔ وہ تو صدیوں پرانی بات تھی۔ اب صلاح الدین ایوبی کے دور میں اس عمارت کی پھر وہی آوازیں گونجنے لگیں جنہیں لوگ خدا کی آوازیں سمجھا کرتے تھے۔ ذرا سے وقت میں لوگوں کے دلوں سے کھنڈروں کی ہیبت نکل گئی۔ بڑے کمرے میں جاتے تو اس سے پہلے انہیں اندھیری اور فراغ سرنگوں میں سے گزرنا پڑتا تھا۔ آگے بہت ہی فراغ اور اونچی چھت والا کمرہ آ جاتا جس میں روشنی ہوتی تھی مگر کوئی مشعل نظر نہیں آتی تھی۔ وہاں گونج کی طرح آواز آتی تھی، ہم نے تمہیں اندھیروں میں سے نکال کر روشنی دکھائی ہے، یہ کوہ طور کی روشنی ہے، اس نور کو دلوں میں داخل کر لو۔ فرعون کی بدروحیں بھی مر گئی ہیں، اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کا نور ہے اور اس نور کو عیسیٰ علیہ السلام اور زیادہ منور کریں گے۔ خدا کو یاد کرو، کلمہ پڑھو۔ اور لوگ حیرت سے منہ کھولے اور آنکھیں پھاڑے ایک دوسرے کو دیکھتے اور کلمہ طیبہ گنگنانا شروع کر دیتے تھے۔ اگر اس آواز میں خدا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کلمہ طیبہ کا ذکر نہ ہوتا تو لوگ شاید اس کا یہ اثر قبول نہ کرتے جو وہ کر رہے تھے۔ وہ سب مسلمان تھے، اپنے مذہب کے نام پر وہ اس اثر کو قبول کر رہے تھے، اور جب انہیں یہ آواز سنائی دی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے غار حرا کے اندھیرے میں رسالت عطا کی تھی، تمہیں بھی ان غاروں کے اندھیروں میں خدا کا نور نظر آئے گا، تو لوگوں نے سر جھکا لیے اور اس آواز کو جس کی گونج میں طلسماتی اثر تھا اپنے دل پر نقش کر لیا۔ لیکن لوگ اس ہستی تک پہنچنا چاہتے تھے جس کی یہ آواز تھی اور جو مسافروں کو اونٹ، کھانا، پانی اور اشرفیاں دیتی اور مردوں کو زندہ کرتی تھی۔ لوگوں کی بےتابیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ اپنے گھروں کو جاتے تو انہیں عورتیں بتاتیں کہ ایک اجنبی آیا تھا جو کھنڈر والے درویش کی کرامات سنا گیا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ اس نے درویش کی زیارت کی ہے۔ ایک روز ان دیہات میں جو سب سے بڑا گاؤں تھا، وہاں کی مسجد کے پیش امام سے لوگوں نے استفسار کیا۔ اس نے کہا، وہ مقدس انسان ہے، صرف نیک لوگوں سے ملتا ہے۔ نیک وہ ہوتا ہے جو خون خرابہ نہ کرے، صلح اور امن کی زندگی بسر کرے۔ یہ مقدس درویش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام لایا ہے۔ اس پیغام میں محبت ہے، جنگ و جدل نہیں۔ اس پیغام میں یہ نصیحت ہے کہ کسی کو زخمی نہ کرو بلکہ زخمی کے زخموں پر مرہم رکھو۔ اگر تم لوگ ان اصولوں پر زندگی بسر کرو گے تو یہ درویش تمہاری کایا پلٹ دے گا۔ جب ایک امام مسجد نے بھی اس مقدس درویش کو اور اس کی آواز کو برحق کہہ دیا تو کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہی۔ لوگوں کے ٹھٹ کھنڈروں میں جانے لگے تو اعلان ہوا کہ ہر جمعرات کے روز اندر جانے کی اجازت ہوگی اور شام کو میلہ لگا کرے گا۔ چنانچہ اس روز سے جمعرات کا دن مخصوص ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی عورتوں کو بھی وہاں لے جانے کی اجازت مل گئی۔ اب کھنڈروں کے اندر اپنی مرضی سے کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ جمعرات کے روز ان کے گرد میلے کا سماں ہوتا تھا۔ دور دور سے لوگ اونٹوں، گھوڑوں اور خچروں پر اور پیدل بھی آتے تھے اور شام کو کھنڈروں میں جانے کے وقت کا انتظار کرتے تھے۔ اندر کی سنسنی خیز دنیا میں انقلاب آ گیا۔ وہاں اب لوگوں کو گناہ اور نیکی کے، تاریکی اور روشنی کے تصورات ایسی صورت میں نظر آتے تھے کہ لوگ انہیں مجسم اور متحرک صورت میں دیکھتے اور حیرت زدہ ہوتے تھے کہ کسی کو کوئی الٹا سیدھا سوال اور شک کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی وہ کسی سوال اور شک کی ضرورت محسوس کرتے تھے۔ سورج غروب ہوتے ہی اس اندھیری سرنگ کا منہ کھل جاتا جو اندر لے جاتی تھی۔ یہ دراصل اس عمارت کے درمیان سے گزرنے والا راستہ تھا۔ اس کی دیواریں بہت بڑے بڑے بلاکوں کی تھیں۔ اوپر ایسی ہی چھت تھی۔ یہ سرنگ ہر 10-12 قدموں بعد دائیں یا بائیں کو مڑتی تھی۔ اس کے دروازے سے یا دہانے سے باہر چند ایک آدمی کھڑے ہوتے تھے۔
ان کے پاس کھجوروں کے انبار لگے ہوتے تھے۔ یہ کھجوریں لوگوں کی لائی ہوئی ہوتی تھیں، جسے نذرانہ کہا جاتا تھا۔ زائرین کھجوریں ایک جگہ ڈھیر کر دیتے تھے۔ کھجوروں کے پاس پانی کے مشکیزے رکھے ہوتے تھے۔ شام کو جب زائرین کو اندر جانے کی اجازت ملتی تھی تو دروازے پر ہر ایک کو 3 کھجوریں کھلا کر چند گھونٹ پانی پلایا جاتا اور اندر بھیج دیا جاتا۔ تاریک سرنگ سے گزر کر جب یہ لوگ روشن ہال کمرے میں پہنچتے تو وہاں انہیں آوازیں سنائی دیتی۔ کلمہ طیبہ پڑھو، اپنے اللہ کو یاد کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے، دل سے بدی اور دشمنی نکال دو، لڑائی جھگڑا ختم کر دو اور دیکھو ان کا حشر جنہیں جنت کا دھوکہ دے کر لڑایا گیا تھا۔ اس آواز کے ساتھ ہی لوگوں کی آنکھوں میں نہایت تیز روشنی پڑتی، انہیں ایک طرف منہ کر کے کھڑا کیا جاتا تھا، ان کی آنکھیں خیرہ ہونے لگتیں تو روشنی ذرا مدھم ہو جاتی، اس کے بعد روشنی کبھی تیز ہو جاتی کبھی مدھم، اور لوگوں کو سامنے والی دیوار پر ستارے چمکتے نظر آتے۔ ان ستاروں میں جنبش ہوتی اور انتہائی مکروہ اور بھدی شکل والے انسان جاتے نظر آتے۔ گونجدار آواز سنائی دیتی، یہ سب تمہاری طرح جوان اور خوبصورت تھے، انہوں نے خدا کا پیغام نہ سنا، یہ کمر کے ساتھ تلواریں سجا کر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور اپنے جیسے خوبصورت جوانوں کو قتل کیا، انہیں دھوکہ دیا گیا کہ تم لڑو مرو، مر جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، دیکھ لو ان کا انجام، خدا نے انہیں شیطان کے درندے بنا کر کھلا چھوڑ دیا ہے۔ ان آوازوں کے ساتھ بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک سنائی دیتی، کچھ اور آوازیں بھی سنائی دیتی جو مختلف درندوں کی معلوم ہوتی تھی۔ روشنی اتنی تیز ہو جاتی کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چندھیا جاتی، پھر لمبے لمبے دانتوں والے درندے سے دائیں سے بائیں جاتے نظر آتے۔ یہ بھی انسان تھے لیکن ان کی شکلیں بڑے ہی ڈراؤنے بھیڑیوں جیسی تھیں، انہوں نے بازوں پر برہنہ لڑکیاں اٹھا رکھی تھیں۔ یہ لڑکیاں جوان اور خوبصورت تھیں، لڑکیاں تڑپتی تھیں، بادل کی گرج اور زیادہ بلند سنائی دیتی اور آواز آتی، انہیں اپنے حسن پر ناز تھا، انہوں نے خدا کے حسن کو ناپاک کیا تھا۔ ان ڈراؤنی اور بھیانک شکلوں کے بعد بڑے ہی خوبرو مرد اور خوبصورت عورتیں گزرتی، یہ سب ہنستے کھیلتے جاتے تھے۔ یہ نیک اور پاک لوگ تھے جن کے متعلق بتایا گیا تھا کہ انہوں نے کبھی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کی تھی، وہ سراپا محبت، پیار اور خلوص تھے۔ اس کے بعد زائرین کو ایک تہخانے میں لے جایا جاتا جہاں انسانی ہڈیوں کے پنجر بھی تھے اور خوبصورت لڑکیاں بھی گھومتی پھرتی اور مسکراتی نظر آتی تھیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد آواز سنائی دیتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے، جنگ و جدل اور خون خرابہ دل سے نکال دو۔ تہخانے کا ایک راستہ اور تھا جہاں سے لوگوں کو باہر نکال دیا جاتا، لوگوں پر ایسا تاثر طاری ہو جاتا جیسے وہ سو گئے تھے اور انہوں نے بڑا ہی عجیب خواب دیکھا ہو جو ڈراؤنا تھا اور خوبصورت بھی۔ وہ ایک بار پھر اندر جانے کو بےتاب ہوتے تھے لیکن کسی کو اس طرف جانے نہیں دیا جاتا تھا جدھر سے لوگ اندر جاتے تھے، وہ اپنے گھروں کو واپس نہیں جانا چاہتے تھے، رات وہیں کھنڈروں کے قریب ہی گزار دیتے تھے۔ وہاں کچھ لوگ ان کے پاس بیٹھ کر انہیں اندر کے راز بتاتے تھے۔ ایک راز یہ تھا کہ اندر جس کی آواز سنائی دیتی ہے وہ خدا کی طرف سے یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ رہے ہیں اور خلیفہ العاضد بھی دنیا میں واپس آ گیا ہے۔ العاضد فاطمی خلافت کا خلیفہ تھا جس کی گدی مصر میں تھی۔ سلطان ایوبی نے اسے معزول کر کے مصر کو بغداد کی خلافت عباسیہ کے تحت کر دیا تھا۔ العاضد اس کے فوراً بعد مر گیا تھا۔ یہ 2-2.5 سال پہلے کا واقعہ تھا۔ فاطمیوں نے صلیبیوں اور حشیشین کے ساتھ ساز باز کر کے ایک سازش تیار کی تھی جس کے تحت سلطان ایوبی کا تختہ الٹنا اور مصر میں فاطمی خلافت بحال کرنا تھا۔ اس سازش کی کامیابی کے لیے سوڈانیوں کو تیار کیا جا رہا تھا کہ وہ مصر پر حملہ کر دیں۔ کھنڈر کے مریدوں کی تعداد میں اور ان کی عقیدت مندی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا اور جنوب مغربی علاقے کے لوگ قائل ہوتے جا رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلیفہ العاضد کو واپس بھیج چکے ہیں اور خود بھی واپس آ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے فوج میں بھرتی ہونے سے توبہ کر لی تھی کیونکہ وہ جنگ و جدل کو گناہ سمجھنے لگے تھے۔ سلطان ایوبی کو ایک گنہگار بادشاہ قرار دے دیا گیا تھا جو اپنی بادشاہی کو وسعت دینے کے لیے جوانوں کو یہ دھوکہ دے کر فوج میں بھرتی کیا کرتا کہ وہ شہید ہوں گے اور سیدھے جنت میں جائیں گے۔ کھنڈروں کے اندر کی دنیا لوگوں کے لیے عبادت گاہ بن چکی تھی۔ بعض نے تو ٹیلوں کے علاقے میں ہی ڈیرے ڈال لیے تھے،
وہ اس مقدس درویش کی زیارت کے لیے بے قرار رہتے جس کی آواز کھنڈروں میں سنائی دیتی تھی مگر وہ انہیں نظر نہیں آتا تھا۔ ایک نیا فرقہ جنم لے رہا تھا۔ اس زخمی حشیش کو جو سلطان ایوبی پر قاتلانہ حملے میں زخمی ہوا تھا علی بن سفیان قاہرہ لے گیا، جہاں اسے ایک اور الگ تھلگ مکان میں رکھا گیا۔ سلطان ایوبی کے حکم کے مطابق اس کے علاج کے لیے ایک جراح مقرر کر دیا گیا۔ وہ آخر مجرم تھا۔ اسے جس مکان میں رکھا گیا اس کے دروازے پر ایک سنتری کھڑا رہتا تھا۔ وہ ابھی بھاگنے کے قابل نہیں تھا۔ کھنڈروں کی نشاندہی اس نے کی تھی۔ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ ٹھیک ہو جائے تو اس کی رہنمائی میں جاسوس بھیج کر کھنڈروں کے اندر کے حالات دیکھے جائیں گے۔ ہو سکتا تھا کہ یہ زخمی جھوٹ بول رہا ہو۔ علی بن سفیان نے قاہرہ آتے ہی اپنے نائب حسن بن عبداللہ اور کوتوال غیاث سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس علاقے میں اپنا کوئی مخبر اور جاسوس نہ بھیجیں جس کے متعلق انہیں رپورٹ ملی ہے کہ وہاں کے لوگ فوج کے خلاف ہو گئے ہیں۔ علی کو کسی بہت بڑے اور کارآمد انکشاف کی توقع تھی۔ زخمی کو معلوم نہیں کیوں یہ وہم ہو گیا تھا کہ وہ زندہ نہیں رہے گا۔ وہ روتا تھا اور بار بار اپنے گاؤں کا نام بتا کر کہتا تھا کہ میری بہن کو بلا دو، میں اسے دیکھ نہیں سکوں گا۔ علی بن سفیان اس کی اس کمزوری کو اس سے مزید راز اگلوانے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ زخمی اپنی بہن کے متعلق غیر معمولی طور پر جذباتی تھا۔ علی کو جب یقین ہو گیا کہ زخمی کے سینے میں اب کوئی بات نہیں رہ گئی تو اس نے 2 پیامبر بلا کر انہیں زخمی کا گاؤں اور علاقہ بتایا اور کہا کہ اس کی بہن کو اپنے ساتھ لے آئیں۔ یہ علاقہ مصر کے جنوب مغرب میں ہی تھا۔ پیامبر اسی وقت روانہ ہو گئے۔ سلطان ایوبی محاذ پر پہنچ گئے اور شوبک کے قلعے میں چلے گئے۔ ان کے چہرے پر قاتلانہ حملے کا کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ان کے محافظ دستے کا کمانڈر اور دیگر حکام جو ان کے ساتھ تھے بہت پریشان اور شرمسار تھے۔ وہ ڈرتے بھی تھے کہ سلطان ایوبی کسی نہ کسی مقام پر ان پر برس پڑیں گے اور جواب طلبی بھی کریں گے، مگر انہوں نے اس طرف اشارہ بھی نہیں کیا۔ البتہ اپنی مرکزی کمان کے فوجی حکام سے کہا، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آپ میری جنگی چالیں غور سے دیکھتے رہا کریں۔ دشمن نے جو دوسرا محاذ کھول رکھا ہے اس پر گہری نظر رکھیں اور تخریب کاروں کی پکڑ دھکڑ اور سرکوبی کرتے رہیں۔ انہوں نے کسی سے اتنا بھی نہ کہا کہ محافظ دستے کی چھان بین کی جائے۔ انہوں نے اتنے بڑے حادثے کا کوئی اثر نہ لیا۔ شوبک قلعے میں پہنچے اور سب سے پہلے پوچھا کہ کوئی جاسوس واپس آیا ہے یا نہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ 2 جاسوس کارآمد معلومات لائے ہیں۔ انہوں نے دونوں کو بلا لیا اور صلیبیوں کے ارادوں سے متعلق رپورٹیں لیں۔ انہیں تقریباً وہ تمام پلان بتا دیے گئے جو صلیبیوں نے تیار کر لیے تھے۔ انہوں نے نور الدین زنگی کی بھیجی ہوئی کمک کے سالار اور مصر سے آئی ہوئی فوج کے سالار اور دونوں کے نائبین کو بلا بھیجا اور گہری سوچ میں کھو گئے۔ چوتھے روز زخمی حشیش کی بہن آ گئی۔ اس کے ساتھ 4 آدمی تھے جن کے متعلق بتایا گیا کہ زخمی کے چچا اور تایازاد بھائی ہیں۔ بہن جوان اور پرکشش تھی، اپنے بھائی کے لیے بہت ہی پریشان تھی۔ زخمی اس کا اکیلا بھائی تھا۔ ان کے ماں باپ مر چکے تھے۔ اسے اور اس کے ساتھ آئے ہوئے 4 آدمیوں کو زخمی کے پاس لے جانے کے لیے علی بن سفیان کی اجازت کی ضرورت تھی۔ علی بن سفیان نے بہن کو اجازت دے دی۔ اس کے ساتھ آئے ہوئے آدمیوں کو نہ ملنے دیا۔ انہوں نے منت سماجت کی اور کہا کہ وہ اتنی دور سے آئے ہیں، انہیں صرف اتنی اجازت دے دی جائے کہ زخمی کو دیکھ لیں، وہ کوئی بات نہیں کریں گے۔ علی بن سفیان نے اس طرح اجازت دی کہ خود ان کے ساتھ ہوں گے اور انہیں فوراً باہر نکال دیں گے۔ علی بن سفیان نے ایسا ہی کیا۔ اسی وقت ان سب کو زخمی کے پاس لے گیا۔ بہن نے بھائی کو دیکھا تو اس کے اوپر گر پڑی، بھائی کا منہ چومنے لگی اور زارو قطار رونے لگی۔ دوسرے آدمیوں سے متعلق علی بن سفیان نے زخمی سے کہا کہ ان سے ہاتھ ملا لو، یہ واپس جا رہے ہیں۔ اس نے 4 سے ہاتھ ملایا تو علی بن سفیان نے انہیں باہر چلے جانے کو کہا اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ آئندہ اسے نہیں مل سکیں گے۔ وہ چلے گئے۔ بہن نے علی بن سفیان کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے اور رو رو کر منت سماجت کی کہ اسے بھائی کی خدمت کے لیے وہیں رہنے دیا جائے۔ علی بن سفیان ایک بہن کی ایسی جذباتی التجا کو ٹھکرا نہ سکا۔ اس نے لڑکی کی جامہ تلاشی لی اور اسے وہیں رہنے کی اجازت دے دی اور وہاں سے چلا گیا۔ بہن بھائی اکیلے رہ گئے تو بہن نے بھائی سے پوچھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ بھائی نے بتا دیا۔ بہن نے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ بھائی نے جواب دیا، امیر مصر پر قاتلانہ حملے کا جرم بخشا تو نہیں جائے گا۔ اگر ان لوگوں نے مجھ پر رحم کیا تو سزائے موت نہیں دیں گے، ساری عمر کے لیے تہخانے کی قید میں ڈال دیں گے۔
پھر میں ساری عمر تمہیں نہیں دیکھ سکوں گی؟ بہن نے پوچھا۔ نہیں شارجہ، بھائی نے رندھائی ہوئی آواز میں کہا۔ پھر میں مر بھی نہیں سکوں گا، جی بھی نہیں سکوں گا۔ وہ جگہ بڑی خوفناک ہے جہاں مجھے ہمیشہ کے لیے قید کر دیں گے۔ بہن، جس کا نام شارجہ تھا، بچوں کی طرح بلبلا اٹھی۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں اس وقت بھی روکا تھا کہ ان لوگوں کے چکر میں نہ پڑو، مگر تم نے کہا کہ صلاح الدین ایوبی کا قتل جائز ہے۔ تم لالچ میں آ گئے تھے، تم نے میری بھی پرواہ نہ کی۔ میرا کیا بنے گا؟ تم نہ ہوئے تو میرا آسرا کون ہوگا؟ زخمی بھائی کا ذہن تقسیم ہو گیا تھا۔ کبھی وہ پچھتاوے کی باتیں کرتا اور کہتا کہ ان لوگوں کے جھانسے میں آ گیا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا، صلاح الدین ایوبی انسان نہیں، خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے۔ ہم 4 ہٹے کٹے جوان مل کر اتنا بھی نہ کر سکے کہ اس کے جسم پر خنجر کی نوک سے خراش ہی ڈال دیتے۔ اس پر زہر نے بھی اثر نہیں کیا۔ اس اکیلے نے 3 کو جان سے مار دیا اور مجھے موت کے منہ میں ڈال دیا۔ یہ کہنے والے جھوٹ تو نہیں کہتے کہ صلاح الدین ایوبی کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اسے کوئی گنہگار قتل نہیں کر سکتا؟ بہن نے کہا، تم چاروں مسلمان تھے، اتنا بھی نہ سوچا کہ وہ بھی مسلمان ہے؟ اس نے خدا کے خلیفہ کی گدی کی توہین کی ہے۔ زخمی بھائی کا دماغ الٹی طرف چل پڑا۔ اس نے جوشیلے لہجے میں کہا، تم نہیں جانتی کہ خلیفہ العاضد خدا کے بھیجے ہوئے خلیفہ تھے؟ جو کچھ بھی تھا، بہن نے کہا، میں یہ جانتی ہوں کہ تم میرے بھائی اور مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے ہو۔ کیا تمہارے بچنے کی کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے؟ شاید پیدا ہو جائے، بھائی نے جواب دیا۔ میں نے اس شرط پر انہیں سارے راز بتا دیے ہیں کہ میرا گناہ بخش دیں، مگر میرا گناہ اتنا سنگین ہے جو شاید بخشا نہ جائے۔ اس وقت زخمی کو سو جانا چاہیے تھا اور اسے اتنا زیادہ بولنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ پیٹ کے زخم کھل جانے کا ڈر تھا۔ مگر وہ بولتا جا رہا تھا اور بہن روتی جا رہی تھی۔ بولتے بولتے اسے پیٹ کے زخم میں ٹیسیں محسوس ہونے لگیں اور وہ بے حال ہو گیا۔ اس نے بہن سے کہا، شارجہ، باہر جاؤ، کوئی آدمی ملے تو اسے کہو کہ طبیب یا جراح کو بلا دے، میں مر رہا ہوں۔ شارجہ دوڑتی باہر گئی۔ باہر سنتری کھڑا تھا۔ اس نے اسے بھائی کی حالت بتائی تو اس نے شارجہ کو اس جراح کے گھر کا راستہ بتا دیا جسے زخمی کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اسے سختی سے حکم دیا گیا تھا کہ دن ہو یا رات زخمی کو زندہ رکھنے کی پوری کوشش کرے۔ وہ شاہی جراح تھا۔ شارجہ دوڑتی گئی۔ جراح کا گھر بالکل قریب تھا۔ شارجہ نے جراح کو بھائی کی حالت بتائی تو وہ بھاگم بھاگ آیا اور زخمی کو دیکھا۔ اس کے پیٹ کی پٹی خون سے لال ہو گئی تھی۔ جراح نے فوراً پٹی کھولی۔ خون بند کرنے کے لیے اس میں صفوف ڈالے اور بہت سا وقت صرف کر کے پٹی باندھی۔ خون بند ہو گیا۔ اس نے زخمی کو دوائی پلا دی جس کے اثر سے اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ شارجہ اس جوان سال جراح کو حیرت اور دلچسپی سے دیکھتی رہی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اتنی رات گئے کوئی اس کے مجرم بھائی کو دیکھنے آ جائے گا، لیکن جراح دوڑتا آیا اور اس نے اتنے انہماک سے زخمی کی مرہم پٹی کی کہ شارجہ کو حیران کر دیا۔ زخمی کی آنکھ لگی تو جراح نے آنکھیں بند کر کے اور ہاتھ اوپر اٹھا کر سرگوشی کی، زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے میرے خدا، اس بد نصیب کے حال پر رحم کر، اسے زندگی عطا کر خدا ذوالجلال۔ شارجہ کے آنسو نکل آئے۔ اس پر جراح کا تقدس طاری ہو گیا۔ اس نے جراح کے قریب 2 زانو ہو کر اس کا ایک ہاتھ پکڑا اور چوم لیا۔ جراح کے پوچھنے پر شارجہ نے بتایا کہ وہ زخمی کی بہن ہے۔ اس نے جراح سے پوچھا، کیا آپ کے دل میں اتنا زیادہ رحم ہے کہ میرے بھائی کو آپ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، یا اسے اس لیے زندہ رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو راز کی ساری باتیں بتا دیں؟ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ اس کے پاس کوئی راز ہے یا نہیں، جراح نے کہا۔ میرا یہ فرض بنتا ہے کہ اسے زندہ رکھوں اور اس کے زخم بالکل ٹھیک کر دوں۔ میری نگاہ میں مومن اور مجرم میں کوئی فرق نہیں۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ اس کا جرم کیا ہے، شارجہ نے کہا۔ اگر معلوم ہوتا تو آپ اس کے زخم پر مرہم رکھنے کی بجائے اس میں نمک بھر دیتے۔ مجھے معلوم ہے، جراح نے جواب دیا، لیکن میں اسے زندہ رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ شارجہ اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے جراح کے ساتھ اپنی باتیں شروع کر دیں۔ اسے بتایا کہ اس کے ماں باپ اس کے بچپن میں مر گئے تھے۔ اس وقت اس کا بھائی 10-11 سال کا تھا۔ اس نے شارجہ کو پالا پوسا اور جوان کیا۔ اگر اس کا بھائی نہ ہوتا تو کوئی نہ کوئی اسے اغوا کر کے لے جاتا۔ بھائی نے زندگی بہن کے لیے وقف کر دی تھی۔ جراح انہماک سے اس کی باتیں سنتا رہا اور اسے اس خیال سے باہر صحن میں لے گیا کہ زخمی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔